أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. میری دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. یس تو آج انشاءاللہ ہم جو ہے آئی نمبر 15th and 16th of سورہ الملک کو سیکھیں گے. Okay. First I'm going to recite this inshallah. After that, let's look into the tajweed rulings. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. الحمدللہ. تو بس اس کی ہم ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. آفٹر دیٹ انشاءاللہ let's look into the tajweed rulings. Okay. Yes. What we learned in the last class, Allah subhanahu wa ta'ala جو ہے اپنی بڑائی کا احساس دلاتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ wa ta'ala جو ہے کافروں کا جو ہے ذکر کرتا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ wa ta'ala نے جو ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا انہیں جہنم کا ٹھکانہ ہے اور ان کا حال اس میں کیسا ہونے والا ہے، اور کس طرح وہ اعتراف کریں گے اپنے جرم کا، یہ کہتے ہوئے کہ جو ہے ہمارے پاس انبیاء آئے تھے اور قرآن بھی آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا ہے نا. اور وہ حسرتیں بھی کرتے ہیں کہ جو ہے کاش وہ سن لیا کرتے اور عمل کر لیا کرتے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سعادت مند لوگوں کے حوالے سے بات کرتا ہے سبحان اللہ، کہ کس طرح وہ لوگ جو اللہ کو بن دیکھے ڈر جاتے ہیں ان کے لیے اجر کبیر ہے نا، بہت بڑا اجر ہے اور ساتھ میں مغفرت بھی ہے. اس کے بعد ہم نے جو دیکھا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کی چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے نا. وَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہلکی سی کی ہوئی باتیں، دل کی آہٹیں اور ہر ایک چیز کو سنتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہ سنے، کیونکہ اس نے ہی تو ہمیں بنایا ہے نا. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، اسی نے ہی تو بنایا تو obviously وہ تو سنے گا، ایوری تھنگ وہ جانتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. ان آیتوں میں ہم نے جو ہے ایک تسلی بھی دیکھی ہے اور ساتھ میں دھمکی بھی ہے نا. تسلی ان کے لیے جو یعنی اللہ سے ڈر گئے اور اللہ کے ہو گئے، اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کی بندگی میں ہی جو ہے اپنا سر جھکا لیا. وہ اپنی نفس کی خواہشات میں جو ہے نفس کے خواہشات اور نفس کے پرستش میں نہ رہ گئے، وہ اللہ کے سننے والے ہو گئے. تو ان لوگوں کے لیے جو ہے تسلی ہے کہ اللہ ان کے دل کا حال جانتا ہے، بخوب جانتا ہے. لیکن وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سرکشی کرتے ہیں، اس کے نافرمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گنہگار ہیں، تو ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہر ایک عمل کو جانتا ہے نا، وہ ہر ایک چیز پر علم رکھنے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مزید اپنی بڑائی کا بیان کرتے ہوئے اس کے بعد دوبارہ ایک آیت ایسی آئے گی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دھمکی ہے. وہ کیا ہے؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. یہاں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کے سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ آسمان کے حوالے سے اللہ بیان کر رہا تھا نا، کہ اس طرح آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اس آیت کے اندر اب زمین کے حوالے سے تذکرہ ہے. وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا ہے. رام کہتے ہیں تمہارے تابع کرنا، یعنی وہ ہمارے لیے بچھ گئی ہے نا، تابع ہو گئی. اٹ از جسٹ بلو آور فیٹ، تاکہ ہم اس پر چلیں پھریں. لہٰذا تم اس کے موندوں پر چلو پھرو، یعنی جو زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بچھا دی ہے اب اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے پھرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب زمین کے بارے میں بتاتے ہوئے ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے نا. زمین بھی نعمت ہے جس کو ہم نے کبھی شاید سوچا نہیں، کبھی دیکھا نہیں. غور کر کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح اس زمین کو ہمارے لیے بچھا دیا ہے نا، تاکہ ہم اس پر چلیں پھریں، اس کے راستے پر چلے پھریں. لہٰذا تم اس کے موندوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ. سبحان اللہ. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کا جو دوسرا پہلا کیا تھا زمین میں ذلولا فامشوا فی مناکبہا، اس کے راستوں پر چلو. دوسرا کیا ہے وَکُلُوا مِن رِزْقِہ،
اس پر جو رزق ہے وہ کھاؤ، یعنی زمین کو اللہ نے بچھا دیا تاکہ ہم اس پر چلیں پھریں، ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دسترخوان بھی بنا دیا ہے نا، کہ اس پر کھیتی کرو، اس پر پھل پھول اگاؤ اور اس کو کھاؤ پیو، سبحان اللہ۔ تو زمین کی ہم نے دو چیزیں دیکھی، ایک تو ہے ذلولاً فامشوا فی مناکبہا کہ اس کے راستوں پر چلو پھرو، اور دوسرا یہ ہے کہ وکلوا من رزقہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دسترخوان بنا دیا ہے، اس کو اب کھاؤ پیو۔ اور اس کا ایک تیسرا بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اس زمین کو دیکھ کر جو ہے موت کو یاد کر لو، سبحان اللہ۔ کیوں یاد کریں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کا ذکر ہونے کے بعد فرماتا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کیونکہ تم میرے ہی پاس یعنی اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے نا۔ تو زمین کو دیکھنے سے موت کیوں یاد آئے گی؟ کیونکہ ہمیں مرنے کے بعد اس مٹی میں ہی ملنا ہے، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مٹی میں ہی ملنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم دوبارہ کھڑا کیے جائیں گے وہ اس زمین سے ہی کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہماری خبر تو وہی ہوتی ہے نا۔ تو اس زمین کو اس آیت سے ہم نے یہ تین چیزیں کو سیکھا ہے کہ ذلولاً فامشوا فی مناکبہا، اس کے راستوں پر چلنا ہے اس زمین کے، اس کے بعد وکلوا من رزقہ دسترخوان ہے کھاؤ پیو، اس کے بعد وإلیہ النشور اسی کی طرف سے یعنی اسی سے اٹھائے جائیں گے جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا ہے، سبحان اللہ ہے نا۔ امیجن یور سیلف ان دا گریو، اسی مٹی سے ہم بنے گئے ہیں اور اسی مٹی میں جا ملنا ہے۔ کبھی ہم نے شاید زمین کو دیکھتے ہوئے اتنا سارا کچھ نہیں سوچا ہے نا، ہم اس پہ چلتے ہیں، اس کی چیزوں کو کھاتے ہیں، اور جو ہے یہ بھی یاد ہے کہ ہم خبر میں ہی جانا ہے، لیکن ہم کبھی اس کو یاد نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بڑائی دوبارہ اس زمین کو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ایک ایسی آیت ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا جلال اور قہر سے ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ نیکسٹ آیت کو پڑھ کر دیکھیں گے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے، سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں کتنی جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، ایک ڈرانے والی آیت ہے کہ اتنے بے خوف اور بے حیا ہو کر جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کس طرح ہم وہ اللہ جو اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، جو ڈومینین ہے، جو ساری کائنات ہے، جو ملک ہے اسی کے ہاتھوں میں ہے، وہ اللہ جس نے آسمان زمین بنائے اور جو ہمیں رزق دے رہا ہے، اور اسی کی طرف وإلیہ النشور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ ساری چیزوں کو پتہ رکھتے ہوئے بھی کتنے بے خوف اور بے حیا ہو کر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہے نا۔ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کویشچن یہاں کر رہا ہے، کیا تمہیں کوئی خوف نہیں آتا کہ آسمانوں کا جو مالک ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، یعنی زمین میں غرق کر دے؟ گناہ کرتے وقت ایسا کیا فیلنگ نہیں ہوتی کہ آسمان کا جو مالک ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور زمین تھر تھرا کر کانپ جائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ زلزلہ جو ہے وہ لے کر آ جائے اور ہم زمین میں ہی غرق ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اٹ از ریئلی اے گریٹ دھمکی ہے نا، ایک دھمکی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ڈرا دینے والی آیت ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے زمین میں رہتے ہوئے۔ شاید آپ لوگوں نے آسمان والے کو اپنی بھول بیٹھا ہے، اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہم سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ سورہ پڑھنے کے بعد تو ہمیں نیند بھی نہیں آنی چاہیے، ہے نا، کتنا ڈرا دینے والی آیتیں ہیں، اللہ اکبر۔ سچ مچ میں شاید ہم نے کبھی اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا، بس پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اس کی اگر میننگ کو جانے تو نیند بھی نہ آئے، جو موت سے ڈرتے ہوئے اور قبر سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا جو تقویٰ ہے ہمارے سب کے دلوں میں ڈالے، آمین۔ اور اس رمضان کا مقصد بھی وہی ہے نا، کہ روزوں سے ہم تقویٰ حاصل کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، آمین۔ تو اب انشاءاللہ ان دو آیتوں کو ہم سیکھتے ہیں بالتجوید۔ جب تجوید کے ساتھ سیکھیں گے تو ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اب زمین کے حوالے سے وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ اس کے اوپر چلو پھرو، کھاؤ پیو، اور جو ہے دوبارہ اسی سے اٹھ کر اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے نا۔ اس کے بعد کس طرح جب گناہ کر رہے ہوں تو آسمان والے کو نہ بھول جاؤ کہ وہ تمہیں زمین میں غرق ہی نہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ۔ So that is it. We completed our number 15th and 16th.
with translation and tajweed rulings. اس کو اچھے سے پریکٹس کریں اور گروپ میں سینڈ کریں for the assessments. Okay, alhamdulillah. So let's end the meeting now. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.